بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرنسپل آف ایکسپیکٹینسی آف لائف کیا ہے اور یہ کب ریلیونٹ ہوتا ہے، کب انووک ہوتا ہے، آج اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیے، جب بھی ٹرائل کورٹ کوئی ٹرائل ہیلڈ کرتی ہے اور وہاں پر ملزم کے خلاف جب کیس ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سزا مل جاتی ہے، مطلب اس کو ڈیتھ سینٹینس مل جاتی ہے۔ اور جس افینس میں ان کو ڈیتھ سینٹینس مل جاتی ہے، اسی افینس میں ایک اور بھی سزا ہوتی ہے، مطلب لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے۔ سیم افینس کے لیے دو سزائیں ہوتی ہیں، ایک لائف امپریزنمنٹ، ایک ڈیتھ سینٹینس، اور وہاں پر کنوکٹ کو ڈیتھ سینٹینس مل جاتی ہے۔ اور یہ ڈیتھ سینٹینس کی ایگزیکیوشن میں 25 سال کا عرصہ گزر جائے یا اس سے زیادہ عرصہ گزر جائے اور وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، تو یہاں پر یہ پرنسپل جو ہے ایکسپیکٹینسی آف لائف یہ پھر ریلیونٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک کیس لا ہے، طاہر ورسز اسٹیٹ، رپورٹڈ SPLD سپریم کورٹ 2026، پیج 155۔ اجلاس شپ اترمینیلا نے اس پرنسپل کو ڈیپلی ڈسکس کیا ہے اور ان پر جتنی بھی ارلیئر ججمنٹس ہیں وہ سارے ریپروڈیوس کیے ہیں۔ اب یہ کیس کیا تھا، یہ کیس یہ تھا کہ اس میں جو طاہر ایپیلنٹ ہوتا ہے اس کو ٹرائل کورٹ سزا دیتی ہے، سزائے موت، اور یہ ہائی کورٹ سے اس کی اپیل خارج ہو جاتی ہے اور اس کی سزائے موت جو ہے وہ افرم ہو جاتی ہے۔ لیٹر آن وہ سپریم کورٹ آتا ہے اور سپریم کورٹ تک آتے آتے 25 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ تو اس 25 سال کا عرصے گزرنے کے بعد اجلاس شپ اترمینیلا نے اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے، یہ ایکسپیکٹینسی آف لائف کے یہ پھر یہاں پر ریلیونٹ ہے، کیونکہ ان کو ڈیتھ سینٹینس ملی ہوئی ہے اور انہوں نے اس 302B کے نیچے جو دو سزائیں ہیں، 302 کے لیے قتل عامد کے لیے جو دو سزائیں، ان میں آلریڈی وہ ایک سزا کاٹ چکا ہے جو کہ 25 سال کا عرصہ انہوں نے جیل میں گزارا ہوا ہے۔ تو وائل ریلائنگ اپان دی دلاور حسین کیس میں یہ ہیلڈ ہوا تھا کہ اگر ایک بندے کو ڈیتھ سینٹینس مل جاتی ہے اور اس کو ایگزیکیوشن میں اتنا ڈیلے ہو جائے، اتنا عرصہ لگ جائے کہ وہ 25 سال ہو یا 25 سال سے زیادہ ہو، تو یہ چیز جو ہے، یہ ڈیلے، یہ ایز اے میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس جو ہے کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر اس کی سزا آلٹر ہو جاتی ہے انٹو دی لائف امپریزنمنٹ۔ یعنی جب ایک بندے کو سزا مل جائے، سزائے موت اور 25 سال تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، تو یہ اس کی سزا جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے انٹو دی لائف امپریزنمنٹ، اور پھر سیکشن 382B کا فائدہ دے کر وہ رہا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس پر جمال مندوخیل صاحب کی بھی ایک ججمنٹ ہے۔ وہاں وہ کیس یہ تھا کہ سپریم کورٹ کی حد تک اس کی اپیل خارج ہو گئی اور ڈیتھ سینٹینس جو ہے وہ مینٹین رکھی گئی۔ لیٹر آن 25 سال کا سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی وہ ڈیتھ سینٹینس ایگزیکیوٹ نہ ہو سکی۔ پھر وہ بندہ ریویو میں آیا اس ججمنٹ کے خلاف، اور جمال مندوخیل صاحب نے پھر جو ایکسپیکٹینسی آف لائف کا جو اصول ہے اس کا فائدہ دے کر اس کو اس کی جو ڈیتھ سینٹینس تھی وہ آلٹر کی انٹو دی لائف امپریزنمنٹ، اور پھر ظاہری بات ہے کہ 382B کا فائدہ دے کر پھر وہ باہر آ سکتا ہے۔ 382B سے مراد یہ ہے، یہ سیکشن یہ کہتی ہے کہ جب بھی کسی بندے کو سزا ہو جاتی ہے تو جو عرصہ انہوں نے ایز اے انڈر ٹرائل پریزنر گزارا ہو وہ اس کا فائدہ دیا جائے گا۔ مطلب ایک بندہ ہے، وہ جیل میں جاتا ہے، 2 سال تک اس کا ٹرائل ہوتا ہے، اور 2 سال کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ہم نے مطلب قید کر لیا ہے، لائف امپریزنمنٹ یا عمر قید کی سزا وہ اس کو سنا دیتا ہے، یا جو بھی ایز دا کیس میں بھی جو کیس ہو، 7 سال 10 سال اس کو جو سزا دی جاتی ہے، تو وہ عرصہ جو انہوں نے 2 سال گزارے ہیں ایز اے انڈر ٹرائل پریزنر، تو اس کا فائدہ پھر دیا جاتا ہے انڈر سیکشن 382B، اور وہ 2 سال منہا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو 25 سال کا عرصہ انہوں نے جو گزارا ہوا ہے اور پھر اس کی سزا ایز اے لائف امپریزنمنٹ کنورٹ ہوتی ہے، تو وہ 25 سال آلریڈی پورے ہو چکے ہیں وہ اس کے جیل میں یا ڈیتھ سیل میں، تو اس کا فائدہ ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ریلیز بھی ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔